ہم دیکھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو پاکستان کی اکانومی میں ایز گیم چینجر اس وقت دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے, اور ابھی تو یہ 3.25 ارب ڈالر کا یہ ابھی تک اس کا ایکسپورٹ ہے, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے, ٹارگٹ سے رکھے جا رہے ہیں کہ شاید یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہمیں لے کر جائے گی اور پھر اس سے بھی آگے ایک بڑی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے. تو اس کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹارگٹ جو سامنے ہے اس کے حساب سے ہماری ڈائریکشن صحیح ہے. ہم نے بہت بڑے بڑے ممالک کو دیکھا ہے, وہ اپنے انٹرنیٹ انہوں نے لانچ کیا اور وہ اب وہ استعمال کر رہے ہیں, ہم ابھی تک دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو ہماری ڈائریکشن صحیح ہے اس سمت میں کہ ہم بہت بڑی ایکسپورٹس چاہتے ہیں اور بڑی کامیابی چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. دیکھو بنگلہ دیش ہمارے پاس ایک بہت اچھی اگزامپل ہے, جنہوں نے ان کی جو پرائم منسٹر ان کی چلی گئی ہے مگر ان کی ایکس پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک پورا اس کو نیشنل سیکیورٹی لیول کا درجہ دے کے اپنے آفس میں اس کے اوپر ایک سیل بنا لیا کہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کو کیسے بڑھانا ہے, اور پھر ساری گورنمنٹ مشینری پالیسی سب چیزیں جو ہے وہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو گئی کہ آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھانا ہے. اور انہوں نے 6 سال میں وہ اپنے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہت کم سے ڈبل ڈیجٹس میں, ملٹیپل ڈبل ڈیجٹس میں وہ لے گئے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئی تھنک یہ بالکل پاسبل ہے, اور یہ ہی ایک شارٹ لو ہینگنگ فروٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا زبان میں, کہ وہ ایسی چیز جو آسان طریقے سے آپ کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ دے سکتی ہے, بہت بڑا بوسٹ دے سکتی ہے. تو اس کو بھی نیشنل سیکیورٹی لیول تک کا درجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ہر طرح سے. اور آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں, جو فری لانسرز ہیں ان پہ بالکل توجہ دینی چاہیے, مگر فری لانسر اسٹل انڈیویجولز ہیں. جب جو کنٹریز جو ہے جن میں ہم نے دیکھا ہے چائنا, امریکہ, سلیکان ویلی, مطلب انہوں نے اپنے اس سیکٹر کو, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو آئی ٹی کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں بہت ساری ایسی پالیسیز لائیں جس کی وجہ سے یونیکارنز بنی. پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی آ رہا ہے, بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز, نیا ٹیک آ رہا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ گیپس ہیں جن کو فل کیا جا سکتا ہے, اس کے تھرو پاکستان میں بہت زیادہ یونیکارنز بن سکتی ہیں. ابھی یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کچھ سال پہلے 2018 میں غالباً $313 ملین کی فنڈنگ بھی آئی. پھر اس کے بعد 2023 میں جو ہے وہ کم ہو گئی, 75 ملین ہو گئی. 2022 میں 313 تھی یا 331 تھی, اور 2023 میں 75 ملین ہوگی. مگر پھر بھی 75 ملین بھی جو ہے, جو پاکستان میں پبلکلی ٹریڈڈ مارکیٹس ہیں, اس سے پھر بھی بہت زیادہ بڑی فنڈنگ ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس سیکٹر کے اندر آئی, اسٹارٹ اپس کے اندر, جو کہ ڈیجیٹلائز کر رہے تھے ڈفرینٹ سیکٹرز کو, ای کامرس, ٹرانسپورٹ, یہ وہ. تو یہ اس میں بہرحال توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.